الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی عجیب و غریب حکمت، قدرت اور مصلحت گویا کہ اس کے پورے جسم میں سر سے لے کر پیر تک رکھی. یعنی اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایک انسان کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں جو حیران کن، جو بہت ہی زیادہ توجہ کی طالب ہے، جو انسان کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے. میں ایک ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا. وہ اچھے ڈاکٹر ہیں، دیندار بھی ہیں. تو انہوں نے ایک عجیب و غریب بات بتائی. کھانے کے بعد پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، وہ اس پر بات کر رہے تھے. تو کہنے لگے، چونکہ یہ تو ان کا فن ہے نا، تو میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. کہنے لگے جب انسان کے سامنے کوئی چیز کھانے کے لیے آتی ہے، سپوز دیٹ بریانی آئی، مرغا، مچھلی، کچھ بھی، جو بھی چیز اللہ نے اس کے سامنے بھیجی، تو فوراً دماغ جو ہے، جو بادشاہ ہے، وہ معدے کے پاس ایک میسج بھیجتا ہے، ایک پیغام بھیجتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس بریانی آنے والی ہے، پائے آنے والے ہیں، مرغا آنے والا ہے، بکرا آنے والا ہے، تو یہ چیز تمہارے پاس پہنچنے والی. اس چیز کے لیے، یعنی اس کو ہضم کرنے کے لیے جن انزائمز کی ضرورت ہے وہ فوراً پیدا کرو. تو بادشاہ سلامت کا پیغام معدے تک پہنچا تو معدہ فوراً تعبیر، یعنی اس کی تعمیل کرتا ہے، اور انسان کے منہ میں رال بننے لگتی. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی دسترخوان لگے اور اس پر خوشبو ذرا آ رہی ہو تو رال ایک دم سے تیار ہوتی ہے اور ایک دم سے قریب ہوتا ہے کہ ٹپک جائے. اور اگر زیادہ ہی اچھا دسترخوان ہے تو پھر معاملات آگے بھی جا سکتے ہیں. تو وہ ایک میسج اور پیغام ہوتا ہے. اب بندہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، بادشاہ سلامت کے حکم کا پالن کیا جا چکا ہے اور رال تیار ہو چکی ہے، اور آپ کھانا شروع کرتے ہیں. جب آپ نے کھانا شروع کیا تو وہ رال آپ کے اس کھانے کو ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے. آپ چباتے ہیں، پھر رال کے اندر گویا کہ وہ کورڈ ہو جاتا ہے، اور اس طرح آپ کے معدے کا نظام چلتا ہے. آپ نے کھا لیا کھانا، آدھی روٹی کھائی، پون روٹی کھائی، تو آج کل کا بے بس اور کمزور نوجوان فوراً پانی مانگتا ہے، پانی لاؤ، پانی مانگتا ہے. تو اس کو پانی پیش کیا جاتا ہے، وہ پانی لیتا ہے
اور اس کو جیسے ہی منہ میں ڈالتا ہے تو وہ جو رال بن رہی تھی وہ ساری کی ساری رال جو ہے وہ یا کہ بکھر جاتی، معدہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ اگلا میسج فوراً دماغ کے پاس بھیجتا ہے کہ دیکھیے آپ کا حکم میں نے مان لیا تھا، میں نے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک گویا کہ رال تیار کی تھی، لیکن یہ جو محترم نوجوان صاحب 20-22 سال کے ہیں، 24 سال کے ہیں، انہوں نے پانی پی لیا، اب بتائیے میں کیا کروں؟ تو نظام ہضم بگڑے گا، آپ مجھ سے خفا مت ہوئیے گا، میں نے تو آپ کی بات مان لی۔ تو دماغ ایک میسج پھر بھیجتا ہے، چلو اس نے غلطی کر دی لیکن تم دوبارہ رال پیدا کرو، پروڈیوس کرو، وہ انزائم پروڈیوس کرو جس کے نتیجے میں کھانا ہضم ہو سکے۔ تو وہ دوبارہ پھر بیچارہ معدہ بناتا ہے۔ اب انہوں نے پھر کھانا شروع کیا اور کھانے کے بیچ میں کہنے لگے کولڈ ڈرنک اگر ہو جاتی تو بہت مزہ آتا۔ کیوں بھائی کولڈ ڈرنک نہیں ہے؟ ارے یار کولڈ ڈرنک کے بغیر تو مرغا کھانے کا مزہ ہی نہیں ہے کوئی، یار کولڈ ڈرنک منگاؤ بھائی۔ جلدی سے نیچے سے دکان سے ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک آئی، مان لیے تھمس اپ آ گئی، پیپسی آ گئی۔ پیپسی کو اگر آپ عرب میں جا کے پڑھیں گے نا تو عرب میں پانی ہوتا، وہ لکھا ہوتا ہے پیپسی پر بے بسی۔ تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ یہ انسان کو بے بس اور مجبور کر دیتی ہے، یہ دنیا میں کسی کام کا نہیں چھوڑتی آدمی۔ اب انہوں نے ڈھکن کھولا، مطلب پیپسی میں مزہ نہیں آتا، تھمس اپ منگاؤ، ذرا ہارڈ ہوتی ہے، کھانا ہضم ہوگا اس سے۔ تھمس اپ آ گئی حکم کی تعبیر۔ اب آپ نے کھانا کھانا شروع کیا، 8 4 10 12 لقمے کھائے اور بیچ میں پھر آپ نے ایک سپ لیا، 2 سپ لیے تھمس اپ کے، اور تھمس اپ نے اپنا اثر دکھایا اور آپ کو ایک دم سے ڈکار آئی، ماشاء اللہ کھانا ہضم ہو گیا۔ یہ ہضم نہیں ہوا، یہ تباہی مچ گئی پیٹ میں، یہ اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اب میرا پھر دماغ کو میسج دیتا ہے کہ دیکھیے صاحب بہت ہو گیا اور ہم نے بہت مان لی بات، اب یہ ایسی تیسی کرائیں اپنی، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو دماغ بھی کہتا ہے کہ بدتمیز آدمی ہے، مان ہی نہیں رہا ہے نا، ہم تو اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ۔ تو انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جس کو پیپسی میسر نہیں آتی وہ کھانے کے بعد 2 گلاس پانی پیتا ہے، ماشاء اللہ، اوہ بڑا سکون ملا۔ یہ سکون نہیں ہے، یہ بے سکونی کے سارے سامان آپ نے تیار کر دیے۔ نتیجہ 2 صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 1، آپ 20 22 24 25 سال کی عمر میں ایسیڈیٹی کے مریض بن جاتے ہیں، اور آپ روزانہ میڈیکل اسٹور پہ چکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک پینٹاسٹ دے دے، تاکہ پینٹاسٹ کیوں، جلن مچ رہی ہے بہت زیادہ، کھا لوں تو آرام مل جائے، تو پینٹاسٹ کھانے لگتے ہیں۔ پھر آگے اور پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو بے چینی اور الجھن ہوتی ہے۔ دوسرا جو بڑا مرض پیدا ہوتا ہے وہ گیس کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ 25 سال کا نوجوان ہے، 22 سال کا نوجوان ہے، گیس کا مریض ہو چکا ہے، اس کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اس کو پراپر اجابت نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیشاب پخانے کا ٹائم طے نہیں ہو پا رہا۔ یہ آپ کی صحت کا زوال ہے، اور یاد رکھیے صحت مند جسم میں ہی صحت مند دل اور دماغ رہا کرتے ہیں۔ جب آپ کا جسم صحت مند نہیں رہے گا تو آپ نہ دین کا کوئی کام کر پائیں گے نہ دنیا کا کوئی کام کر پائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو جو اسباب ہیں صحت کو برباد کر دینے کے، اس سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اور اللہ انسان کو نارملی بڑا مضبوط پیدا کرتا ہے، نارمل۔ پھر انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے یا اپنی سراؤنڈنگ کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ایک کمزوری تو جسم کی ہے، ایک عادت کی کمزوری۔ مضبوط انسان کی عادتیں الگ ہوتی ہیں، کمزور انسان کی عادتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو جو باتیں پیش کی جائیں اس کو ذرا دیکھیے، سوچیے، غور کریے کہ ہم کمزور ہیں یا مضبوط ہیں۔ آج ہم مضبوط انسان کے بجائے کمزور انسان کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم میں اکثر لوگ کمزور ہی ہیں، جسم بھی لاغر اور کمزور ہو گئے ہیں، دل اور دماغ بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ اگر کہہ دیا جائے کہ یہاں سے بری کے نگلے تک ذرا پیدل چلے جاؤ تو ہماری تیوریاں چڑھ جائیں، بری کے نگلے تک پیدل، کیسی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں سے یہ اپنا وسیع مسجد تک ذرا دوڑ لگا لو، تو جب یہ دوڑ لگائے گا تو کتے کی طرح زبان باہر نکل آئے گی اور ہانپتا ہوا کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائے گا۔
یہ ہماری صحت کا حال ہے، جس پر ہم بہت نازاں رہتے ہیں کہ ہم بہت صحت مند ہیں۔ صحت مند موٹا ہونا نہیں ہے، اب پیٹ بہت آگے نکلا ہوا، کرسی پہ بیٹھے ہیں حضرت تو پیٹ یہاں تک پہنچ رہا ہے، اور ایسے پہنچ رہا ہے کہ پیٹ سنبھالنے کے لیے بھی حضرت کے ایک خادم کی ضرورت ہے کہ حضرت کا پیٹ سنبھالا جائے۔ لنگی حضرت کی پیٹ پہ بند نہیں پا رہی ہے، نیچے ہی اس کو مقام مل پا رہا ہے، جگہ مل پا رہی ہے، لنگی کا مقام نیچے آ چکا ہے۔ یہ حالات اگر یہ ہو چکا ہے آپ کے صحت کا حال، اور آپ صحت اسے سمجھتے ہیں، تو آپ تباہی کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور موت آپ کے انتظار میں ہے، اور اسرائیل علیہ السلام قریب ہے کہ آپ کا ٹکٹ کاٹ دیں کسی وقت بھی اور آپ ہلکے سے نکل جائیں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اس لیے ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صحت مندی موٹے ہونے کا نام نہیں ہے۔ صحت مند یہ نہیں ہے کہ بیٹھنے سے اٹھنے میں آپ کی کیفیات بدل جائیں اور آپ کو بیٹھنے سے اٹھنے میں سہارا لینا پڑے، یہ صحت مند نہیں ہے۔ صحت مند یہ ہے کہ صحت مندی یہ ہے کہ آپ اس طرح سے چاقو چوبند ہو کہ آپ کو اٹھنے میں سہارے کی ضرورت نہیں، چلنے میں آپ بہت ماہر ہیں، دوڑ سکتے ہیں، آپ مقابلہ آرائی کر سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی تھی حضرت معاذ سے، یا معاذ ایاک والتنعم، معاذ لگژری زندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، اس لیے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں، وہ لگژریز میں زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ اے سی میں نہیں رہتے، یہ نہیں کہ وہ کولر میں نہیں رہتے، وہ رہتے چاہے جس جگہ بھی ہو، لیکن وہ ان چیزوں کے عادی نہیں ہوتے ہیں۔ عادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اے سی نہیں ہے تو حضرت کو نیند نہیں آ رہی، یہ نہیں ہوتا۔ کھانے میں اگر گوشت نہیں ہے تو مزہ نہیں آ رہا، یہ نہیں۔ وہ ہر طرح کی زندگی اور لائف سٹائل کو ایبزورب کرنے کا مزاج اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو یہ تو جسمانی بات تھی۔ اب کمزور انسان عادتوں میں کیسا ہوتا ہے، ذرا ناپیے گا، تھرمامیٹر دے رہا ہوں میں اپنے اندر بھی لگاؤں، آپ اپنے اندر بھی لگائیں، اور ذرا فیروز آباد کی زبان میں اپنے آپ کو نپ لو، کہتے ہیں ہمارے فیروز آباد والے ناپنا نہیں کہتے، کہ فیروز آباد کی زبان ہے نپ لے اپنے آپ کو۔ تو آج ہم اپنے آپ کو فیروز آباد کی زبان میں نپ لیں کہ کیا ہم کمزور ہیں یا مضبوط۔ کمزور انسان کی بنیادی طور پہ بہت ساری نشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن عادتوں میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی کمزوری کو ظاہر کر دیتی ہیں، اس کی کمزوری کو درشا دیتی ہیں۔ ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ کمزور انسان معاف کرنے میں بہت دیری کرتا ہے۔ یہ کمزور انسان کی پہلی نشانی، وہ جلدی سے معاف نہیں کرتا۔ کسی سے غلطی ہو جائے، اب اس کے دماغ میں ایک بات چلتی رہتی، اس نے غلطی کی میں اسے معاف کیسے کروں، اس نے غلطی کی میں اسے معاف کیسے کروں، اس نے مجھے برا بھلا کہا، وہ میرے خلاف ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ جلدی سے معاف نہیں کر پاتا ہے۔ فلاں آدمی میرے خلاف بول رہا ہے، ارے اچھا، اب وہ ایک اس کی مینٹلٹی سیٹ ہے، جب وہ اس کے پاس آئے گا بیٹھے گا تو اب وہ اس سے گڑی ہوئی باتیں کرے گا، جلتی ہوئی باتیں کرے گا، وہ اسے معاف نہیں کرے گا، یعنی اس کا سینہ ہر وقت ایک ہانڈی کی طرح ابلتا رہے گا۔ اس کے مقابلے میں مضبوط آدمی وہ معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے، جاؤ ٹھیک ختم کرو، جاؤ چلو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ اپنے اندر آج تلاش کیجئے، میں بھی تلاش کروں، ہم لوگوں کو جلدی معاف کرتے ہیں یا دیر میں معاف کرتے ہیں؟ ہمارے بھائی سے، ہمارے پڑوسی سے، ہمارے کلیگ سے، ہمارے ساتھ پڑھنے والوں سے، ہمارے جو اپنے ساتھ آس پاس بیٹھنے والے ہیں ان سے، یا جن کے ساتھ ہم دکانوں پہ کام کرتے ہیں، جہاں جس جگہ ہم بیٹھتے ہیں، اگر سامنے والوں سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کتنی دیر میں معاف کرتے ہیں؟ دیکھو اللہ کی طاقت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو معاف کرنے میں سیکنڈز بھی نہیں لگاتا ہے، بس وہ یہ کہتا ہے آؤ، ہاتھ بھی مت اٹھاؤ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، ہاتھ بھی مت اٹھاؤ، کہیں مسجد میں بھی مت بیٹھو، اپنے تم گھر میں کونے پر بھی نہ ہو وہاں بھی مت بیٹھو۔ تم اگر موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہو اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کر ایک مرتبہ تم نے یہ کہا، میرے اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں، آئندہ نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ سیکنڈز نہیں لگاتا، اللہ بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے۔ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں کتنے بوجھ لیے پھر رہے ہیں معاف نہ کر کے۔ معاف کر دینے والا فری رہتا ہے، جاؤ بھیا معاف کر دیا۔ ارے سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ
آپ کا جس سے اختلاف ہے آج اسے معاف کر دی، ابھی معاف کر دی. ارے کر دیا، ہلکے سے بول رہے ہیں کہ نہیں چلو یہاں کہہ دے رہے پھر بعد میں دیکھیں گے، ہم نے تو نہیں کیا، وہ تو ویسے ہی کہہ دیا تھا. آج ارادہ کریں سب کو معاف کر دیں گے، کر دیں گے انشاءاللہ. دل صاف ہو جائے گا، دل ہلکا ہو جائے گا، مزہ آنے لگے. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں جا رہے تھے، ان کو 4-5 اوباش قسم کے نوجوان مل گئے. یہ بیچارے بزرگ اللہ والے آدمی تھے اور بڑے بادشاہ بھی رہے تھے، تو انہوں نے بادشاہ چھوڑی تھی اور درویشی اختیار کی تھی. تو یہ اپنا جا رہے تھے کشتی میں، لوگوں نے سوچا نوجوانوں نے ملا جی سے مذاق کیا جائے. پہلے مذاق شروع کیا، یہ کچھ نہیں بولے. چھیڑ چھاڑ شروع کی، یہ کچھ نہیں بولے. تیسری جو بات تھی وہ تو بڑی عجیب تھی، بڑا عجیب اسٹیپ تھا. انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا اور صحیح روایات میں لکھا ہے جوتے مارے سر پہ. لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بڑا آدمی، اور وہ اندازہ یوں ہوا کہ کشتی جو تھی وہ ہلنے لگی. یار غلطی ہو گئی. میں کہا حضرت بس معاف کر دیے. تو حضرت کا جملہ یہ تھا تم نے جب پہلا جوتا مارا تھا اور اس کے بعد جب دوسرا جوتا مارا تھا تو پہلے والے کو میں نے معاف کر دیا تھا، دوسرا مارا، تیسرا مارا تو میں پچھلے والوں کو معاف کرتا ہوا جا رہا تھا. اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے بڑے کام کرنے کے لیے. بڑا بننا چاہتے ہیں نا تو دل کو بڑا کیجیے، دل بڑا کر لیجیے، آپ بڑے ہو جائیں گے. معاف کرنا سیکھ لیجیے، آپ بڑے ہو جائیں گے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمزور انسان معاف نہیں کرتا جلدی سے. عورتیں سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہیں. 15 سال کی بات رکھے بیٹھی رہے گی. تمہیں معلوم ہے بھائی آپ اس سے کیوں نہیں بول رہی ہیں، آپ کی اس سے دوستی کیوں نہیں ہے، آپ اس کے پاس کیوں نہیں جاتی ہیں؟ ارے 3 سال پہلے میں نے غرارہ پہنا تھا، میرے غرارے کے دوپٹے کا مذاق اڑایا تھا اس نے. ارے 3 سال گزر گئے، جانے بھی دو، ختم کرو. نہیں، مذاق ہی نہیں اڑایا تھا، وہاں سارے لوگ موجود تھے، ان کے سامنے یہ جملہ بولا تھا کہ تم نے دوپٹہ میچنگ کا نہیں پہنا آج. بس 3 سال سے یہ بات چل رہی ہے، لگاتار معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پر ان کی دیورانی بھی تو بیٹھی تھی، اس کے سامنے ہماری بے عزتی ہوئی. عزت اور کیا بے عزتی، عزت اور ذلت صرف اللہ کے اختیار میں. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. آپ ایمان والے بنے، آپ معزز بن جائیں گے. رب وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں لے جا کر عزت دلوا دیتا ہے. اللہ تو وہ ہے. دنیا میں جیل میں آدمی جائے تو بے عزتی ہو، یوسف جیل میں جائے تو بادشاہ بن کے نکلے. اللہ وہ ہے. تو ان دائروں میں عزت اور بے عزتی نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل کی کیفیات میں عزت اور بے عزتی. تو عورت سب سے کمزور، سب سے دیر میں عورت معاف کرے گی، سب سے دیر میں معاف کرے گی. اور اللہ سب سے زیادہ طاقتور، سب سے جلدی معاف کرے. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا، اللہ معاف کر دیے، جاؤ قوموا مغفورا لکم. تو یہ کمزور، کہیں یہ کمی آپ کے اندر تو نہیں؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، آج کل مرد بھی عورت نما ہو گئے، عورتوں جیسی ہو گئے. کوئی کمزور ایسے مت بنیے، معاف کرنے والے بنیے. ایک بات. نمبر 2، دوسری بات، کمزور انسان کی دوسری بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کمزور انسان کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا. بحث کرتا رہے، نہیں میری غلطی نہیں تھی. کتنی بڑی غلطی کر جائے وہ بالآخر یہ کہے گا کہ یہ میری غلطی نہیں ہے. اور مضبوط انسان اس کے مقابلے میں فوراً کہے گا سوری، غلطی ہوئی سے، وہ فوراً اپنی بات مان لے گا. امام اعظم ابو حنیفہ یا اس طرح کے دیگر ائمہ، بڑے سے بڑے لوگ جو آپ کو ملیں گے، ان سے کہیں غلطی ہوئی ہے، انہوں نے برملا اعتراف کیا ہے، فلاں جگہ ہم سے غلطی ہو گئی. آج کے دور میں ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، وہ مسئلہ میں نے غلط بیان کر دیا تھا، اب صحیح مسئلہ یہ ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے باقاعدہ ایک آدمی اس کام پر مقرر تھا کہ حضرت جو مسئلے بیان کرتے تھے اس میں اگر بات کسی جگہ تھوڑی سی غلط تو نہیں کہیں گے، مرجوع ہو جاتی تھی، راجے بات نہیں آتی تھی، تو حضرت فوراً رجوع کرتے تھے اور مسئلہ لکھوایا جاتا تھا، فلاں مسئلے میں رائے یہ تھی لیکن رائے بدلی ہے، وہ رائے یہ ہے. وہ باقاعدہ ایک رجسٹر تھا، اس کا نام تھا ترجیح الراجح، وہاں لکھا جاتا تھا
بربنا اعتراف، کوئی غلطی یعنی ایکسپٹ کرنے میں کوئی ذرہ برابر تردد نہیں. اور ہمارے یہاں غلطی ماننا، ہم غلطی مانیں گے اس دن تو جو ہے شب قدر ہو جائے گی جس دن ہم نے غلطی مان لی، اسی دن شب قدر ہو جائے گی جس دن غلطی مان لی ہم. اچھا اس مسئلے میں بھی آپ عورتوں کو دیکھیں گے، غلطی نہیں مانے، غلطی نہیں. پانی منگایا، پانی اگر گھر پہ آیا، لے کے آیا کوئی اور پانی گر گیا، غلطی اس کی تھی، آپ صحیح سے نہیں بیٹھے، آپ نے صحیح سے نہیں پکڑا. آپ پکڑتے تو یہ نہ ہوتا. دیکھو شادی شدہ لوگ مسکرا رہے ہیں، ان کے تجربات بڑے اچھے ہیں، زبردست تجربات انہیں حاصل. کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، اول تو سمجھدار مرد کھانے کی شکایت نہیں کرتا، کھانے وانے کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. تم نے نمک زیادہ ڈال دیا، نمک کم کر دیا، آج ایسا ہو گیا ہے نا. یہ سب عورتوں ٹائپ چیزیں ہیں. آپ نے کھانا کھا لیا چپ چاپ الحمدللہ، نہیں اچھا لگ رہا، آپ نے کہا کہ آج تھوڑا سا دل کم چاہ رہا ہے کھانے کا، بند کر کے رکھ دیا، ختم. گوشت نہیں گلا، آپ نے ٹھیک کوئی بات نہیں. اور اگر آپ نے کہہ دیا آج گوشت گلا نہیں ہے، بس یہی قیامت. وہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ ہم سیٹی لگا رہے تھے، اتنے میں بچے نے پیشاب کر دیا، ہم ادھر چلے گئے گیس بند کر کے کہ پھر وہ کریں گے، پھر دوبارہ آ کے جلایا تو یاد نہیں رہا، اس وجہ سے گوشت گل نہیں پایا. غلطی کا اعتراف نہیں. قرآن اس سلسلے میں بہت صاف بات کہتا ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے فاعترفوا بذنوبہم، کہ وہ فوراً اپنے گناہوں کا اور غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے. نہیں نہیں غلطی ہو گئی. ارے سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہاں، غلطی مانا کرے فوراً، کوئی بھی چیز ہو، چھوٹا بھی ٹوکے آپ کو، آپ کا غلطی ہو گئی مجھ سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک بہت بڑے بلکہ آپ لوگ تو جانتے ہوں گے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، انہوں نے ایک بیان کیا تاریخ پر، بڑا لمبا چوڑا ان کا بیان تھا. اس بیان میں ان سے تاریخی اعتبار سے کچھ چیزیں بیان کرنے میں کم سے کم 8 9 10 غلطیاں ہوئی ہو گئی. انہوں نے یادداشت سے بیان کیا ہوگا، وہ چیزیں یادداشت میں کبھی رہتی ہیں، کبھی نکل جاتی ہیں، کبھی کم و بیش اس کے اندر اضافے حق و فق ہوتا رہتا ہے. وہ بیان جو ہے ریکارڈ ہوا، اس بیان کو ایک عالم دین نے سنا ہے نا، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے سنا اور انہوں نے حضرت پیر صاحب کو خط لکھا کہ آپ کے بیان میں یہ غلطیاں ہوئی اور میں نے اس کی نشاندہی کر دی. اب دیکھیے بڑا آدمی تو انٹرنیشنل لیول کا آدمی، وہ کیا اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہوتا وہ کیا کرتا؟ وہ پرچہ لیتا نیچے ڈال دیتا. بہت سے لوگ ایسا کرتے، غلطیوں پر جب ان کو یاد دلایا جاتا آپ سے غلطی ہو گئی تو وہ اپنے زام اور اپنے بزرگی اور اپنے فالوورز کے نشے میں چیزیں پھینک دیتے ہیں. یہ کیا ہے ہمیں ٹوکنے والے؟ یہ کون ہے؟ یہ مفتی ٹوکیں گے ہمیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہٹا ہو جاتا وہ ہٹ جاتے. لیکن بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی. حضرت نے باقاعدہ اپنے اس ملک کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب سے رابطہ کیا اور کہا کہ جو میرا بیان ہے اس کو ایک خانے میں لکھیے، اور جو حضرت مولانا نے غلطیاں جو نشاندہی کی ہے اس کو دوسری جگہ لکھیے. اور پھر نیچے تحریر لکھ کر دی، باقاعدہ مضمون شروع ہونے سے پہلے تحریر لکھ کر دی کہ اس عاجز نے ایک بیان کیا تھا، اس میں اس عاجز سے فلاں فلاں جگہ غلطی ہوئی ہے، جس کا میں اعتراف کر رہا ہوں. صحیح بات وہ ہے جو حضرت مولانا نے لکھی ہے، میں اپنے اس بیان میں ان چیزوں سے رجوع کرتا ہوں. اور کہا کہ اس کو الفرقان میں چھاپیے، دنیا بھر میں وہ رسالہ جاتا ہے. وہ باقاعدہ چھپا اور دنیا نے پڑھا. اس سے عزت کم نہیں ہوئی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی غلطی مان لی تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی. کمزور انسان غلطی نہیں مانتا ہے، مضبوط انسان فوراً غلطی مان لیتا ہے. نمبر 3، تیسری نشانی یہ خوب چیک کریے گا آخری، اور وہ یہ ہے کہ کمزور انسان دوسرے انسان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو بھی کمزور انسان ہوگا وہ دوسرے انسان کو ذلیل کرے گا دو چیزوں سے، دو چیزیں استعمال کرے گا. نمبر 1، پہلی چیز پیسے سے ذلیل کرنا چاہے گا. نمبر 2، اسٹیٹس سے ذلیل کرنا چاہے گا. وہ اس کے سامنے شو آف کرے گا، وہ اس کے سامنے اپنے پیسے کا اظہار کرے گا.
میں جانتے نہیں ہو کتنا بڑا آدمی، یہ کمزور انسان کی نشانی ہے. مجلس میں اگر ہوگا کمنٹ کرے گا، اور اگر اپنے دوستوں کی مجلس ہوگی تو نجی مجلس میں نام لے کر برائی کرے گا. یہ کمزور انسان کی نشانی. مضبوط انسان ایسا کبھی نہیں کرتے. دنیا کا کوئی بھی کتنا بھی طاقتور انسان ہو، اگر وہ مضبوط ہے، آپ اس کی زندگی میں بنیادی بات یہ دیکھیں گے، وہ پھڈوں میں نہیں پڑتا، وہ آگے بڑھتا ہے. جانے کر رہا ہے کرنے. کمزور انسان دوسروں کے کام پر اعتراض کرتا ہے، مضبوط انسان نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ان 3 کمیوں سے بچا کر رکھیے، اور آج طے کریے کہ ہم یہ 3 کمیاں آج سے اپنے اندر سے نکال دیں. ارے کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو؟ انشاءاللہ ہلکے سے کہہ رہے ہیں، کہیں کرنی نہ پڑ جائے. ارے انشاءاللہ کہیے کر رہے ہیں. نمبر 1 پہلی چیز کیا؟ فوراً معاف کر دینا ہے نا. فوراً معاف کرو گے ایسے انشاءاللہ. ایک فوراً جس سے بھی آپ کا اختلاف ہو معاف کر دو، جاؤ بھائی ختم. نمبر 2 دوسری چیز کیا تھی؟ غلطی اگر ہو گئی ہے تو فوراً مانیں گے انشاءاللہ. اگر چائے گرا دی ہے تو غلطی مانیں گے، غلطی ہو گئی. یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں وہ اصل میں ایسا تھا کہ میں وہ کر رہا تھا لیکن وہ چونکہ ایسا نہیں، غلطی ہو گئی، سوری، ختم ہو بات. ارے سمجھ میں آ رہی بات. اور تیسری چیز کیا؟ کسی کو ذلیل مت کریے. کبھی کسی کو ذلیل مت کریے. آپ کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہے تو آپ کے ذلیل کرنے سے وہ کسی بھی حال میں ذلیل ہونے والا نہیں ہے. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، اس پہ بات ختم کرتا ہوں. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے کتنا بڑا کیلیبر کا آدمی تھا. فاتح بیت المقدس، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے صفات دی تھی. ایک دن جا رہے تھے نکل کے، سپاہیوں میں آپس میں مذاق چل رہا تھا، یہ لڑائی ہو رہی تھی. جا رہے تھے تو کسی سپاہی نے دوسرے سپاہی کو جوتا پھینک کے مارا، تو سامنے والا سپاہی بچ گیا، جھکا، اور وہ جوتا جا کر صلاح الدین ایوبی کے سر پہ لگا. اب آپ سوچیے کتنا بڑا سپہ سالار اور کتنا بڑا انسان، لیکن دل کی کیفیات بڑی عجیب. صلاح الدین ایوبی کے حالات آپ پڑھیے، دل کی کیفیات بڑی عجیب تھی. اپنے پاس ارد گرد حفاظ کو رکھتے تھے، قراء کو رکھتے تھے، اور ان سے دن میں 5 6 پارے قرآن سنتے تھے اور سر جھکا کے روتے رہتے تھے. یہ کیفیات تھی. جوتا لگا، اب ظاہر سی بات ہے غصہ ہونا چاہیے، کہیں اور ایسا ہو جائے اگر تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور جس نے جوتا پھینک کے مارا تھا وہ تو لرز گیا. رک گئے، اس کو بلایا اور بلا کر کہا پریشان مت ہونا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا دل و گردہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں مضبوط انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمزور انسان کی جو نشانیاں ہوتی ہیں اور کمزور سی جو باتیں ہوتی ہیں، اللہ ان سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرمائے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہمارے یہاں ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ جب طاق رات ہوتی ہے تو ذوق و شوق زیادہ ہوتا ہے، اور جب طاق رات نہیں ہوتی ہے تو معاملہ ہلکا پڑ جاتا ہے، معاملہ 19 رہ جاتا ہے. تو یہ سوچتے ہیں کہ طاق رات میں ہی ساری دعائیں قبول ہونی ہیں، باقی قبول نہیں ہوئی. اہتمام دار بھائی، رمضان کی آخری 10 راتیں، بعض علماء نے تو کہا ہے کہ ساری راتیں 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے. تو اس لیے دعا مانگنے میں کسی رات بھی آپ ہلکے نہ پڑیں کہ آج تو 26ویں ہے، آج نہ ہوگا. نہیں، اسی جذبے کے ساتھ، اسی دلک کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اسی طرح آئیں اور بات سنیں اور عمل کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.